السلام علیکم ربی صاحب 5 منٹ ہو گئے ہیں، لوگ انشاءاللہ جوائن کرتے جائیں گے، تو اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو دعا کروا دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، دعا کر لیں جی۔ السلام علیکم۔ آمین آمین اللہم آمین۔ آمین۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ و عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نیشنل تبلیغ ڈپارٹمنٹ اور خدام الاحمدیہ کے تعاون سے یہ پروگرام جو ہے وہ ہر اتوار کو پیش کیا جاتا ہے، اور ان دنوں میں سیدنا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور جو لوگ ہمارے مستقل ناظر ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ ایک ہفتہ یہ پروگرام ایک ہی موضوع پر اردو میں ہوتا ہے، اور پھر اگلے ہفتے یعنی اتوار کے دن وہ انگلش میں ہوتا ہے۔ تو سیکٹری تبلیغ محترم محمد ابراہیم اکلف صاحب، وہ آج ان کا پھر یہی پیغام تھا ان کی طرف سے، السلام علیکم صاحب کو ایک، اور دوسرا وہ کسی اپنی اور جماعتی مصروفیت کی وجہ سے آج شامل نہیں ہو سکے، تو انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ ان کی جگہ پہ آج کا سیشن جو ہے اس کی ذمہ داری انہوں نے مجھے دی تھی۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت۔ تو اس اہم ترین موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا منصور ضیاء صاحب۔ جی ربی صاحب۔ جزاکم اللہ وحسن الجزاء۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، بہت سے لوگوں کو اکثر کو اس کا ترجمہ آتا ہی ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے تمام کائنات کے لیے رحمت کے طور پر بھیجا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا۔ جب ہم تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں کی دنیا ایک شرابیوں، فاسقوں اور فاجروں کی دنیا تھی۔ یاد کریں کہ نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں جب قریش کی طرف سے ایک وفد بھجوایا گیا تو اس موقع پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربوں کی حالت کا نقشہ کس طرح کھینچا تھا، انہوں نے یہ بتایا، بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ عرض کی، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہلیت کے وہموں میں بری طرح مبتلا تھے، بتوں کی پرستش ہمارا مذہب تھا، پڑوسیوں کو ستانا، یتیموں کا مال کھا جانا،
مسافروں کو لوٹنا ہمارا دن رات کا شیوا تھا، دوسروں کا حق مارنے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں ہمیں مزہ آتا تھا، غرض ہم مذہبی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے نہایت ذلیل حالت میں تھے۔ تو یہ مختصر سا ان کی بات میں سے میں نے ایک چھوٹا سا اقتباس صرف آپ کے سامنے پیش کیا، ورنہ ان کی برائیوں کا تو کوئی معیار ہی نہیں تھا، اس قدر برائیاں تھیں کہ ان کی نیکیوں میں بھی ان کی برائیاں تھیں۔ تو یہ اس طرح کے حالات تھے جس میں ہمارے پیارے نبی سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور آپ ایک سراج منیر، ایک روشن سورج بن کر اس تاریک دنیا پر چمکے، اور آپ کی قوت قدسیہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا کہ 13 سال کی نہایت قلیل مدت میں بدی کی ہر تاریکی ان سے دور کر دی گئی اور ہر ظلمت کی جگہ ایک نور نے لے لی۔ یہ کیسا پیارا انقلاب تھا کہ وہ لوگ، فسق و فجور کرنے والے لوگ، اب بھی راتوں کو اٹھتے تو تھے مگر فسق و فجور کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کے حضور آہو بکا اور گریہ وزاری کرنے کی خاطر وہ اٹھا کرتے تھے۔ وہ اس آیت کے مصداق بن چکے تھے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو رات کے وقت تہجد کے لیے اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی حالت تھی، حالت میں تبدیلی تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دنیا کے ہر طبقے پر احسانات کیے۔ آپ کے احسانات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس مختصر سے وقت میں جو مجھے دیا گیا ہے، ان سب احسانات کا تذکرہ تو کیا، میں اس کی ایک جھلک دکھانے کے لیے بھی یہ وقت ناکافی ہوگا۔ البتہ خاکسار یہ کوشش کرے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وسیع احسانات میں سے چند ایک کا میں مختصر ذکر آپ کے سامنے پیش کروں۔ احسانات کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ احسانات کئی قسم کے ہوتے ہیں، چنانچہ ایک احسان وقتی طور پہ ہوتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے احسان کر دیا کسی کو، اور ایک احسان کی وہ قسم ہے جو لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر بعض احسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر انسان کرتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو خطرے میں ڈالے بغیر کیے جاتے ہیں۔ مثلا کسی کے پاس مال ہو اور وہ کسی پر احسان کر دے اور اس مال میں سے کچھ دے دے، تو یہ ایسا احسان ہے جو خطرے میں ڈالے بغیر کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض ایسے احسان ہوتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر کرتا ہے۔ مثلا جیسے کسی کے گھر میں آگ لگی ہو تو وہ آدمی اس آگ میں خود کود جائے اور اس طرح اس کے مال کو یا جان کو ان کے اس گھر والوں کو بچانے کی کوشش کرے۔ تو یہ احسان کی مختلف اقسام ہیں۔ ان کو مد نظر رکھ کر اگر دیکھا جائے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات تھے وہ صرف معمولی احسان نہیں تھے، بلکہ آپ نے بہت اعلیٰ درجے کے احسانات کیے، اور آپ کے احسانات کا جو پھل ہے وہ دائمی پھل ہے، عارضی احسانات نہیں ہیں۔ آپ کے مستقل بنیادوں کے اوپر آپ نے احسانات کیے۔ چنانچہ آج میں ایسے ہی چند احسانات کا ذکر کروں گا جس سے آج بھی دنیا اسی طرح مستفید ہو رہی ہے جیسے اس سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ سب سے بڑا احسان آپ کا شرک کو دور کرنا ہے۔ آپ نے ایک خدا کی پرستش دنیا میں قائم کی اور سارے ملک کو اپنا دشمن بنا کر اور سخت سے سخت تکالیف کو برداشت کر کے آپ نے صداقت توحید کو دنیا میں قائم کیا، اور صرف اس وقت کے لوگوں کو نہیں بلکہ یہ ایسا احسان ہے جو ہمیشہ آج تک ہم بھی اس احسان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے عملی نمونہ پیش کیا، اپنی عبادات کے ذریعے پیش کیا۔ بہت لمبی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔
آپ تو اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، لمبے لمبے قیام اور لمبے لمبے رکوع و سجود کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوشش کی کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے ہیں تو میں بھی آج اسی طرح تہجد پڑھ کے دیکھوں۔ تو ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے آنسلم کے ساتھ، جب آنسلم نے تہجد کی نماز شروع کی تو انہوں نے بھی ساتھ ہی شروع کر دی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریباً 100 کے قریب آیات پڑھ لیں گے تو پھر رکوع کریں گے، تو میں بھی یہی سوچ رہا تھا، لیکن جب 100 آیات پڑھ لیں اور آپ آگے چلے گئے تو میں نے سوچا کہ اچھا حضرت وسلم لگتا ہے کہ اسی صورت کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، 2 رکعتوں میں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ نے نصف سے زیادہ صورت پڑھ لی ہے۔ سورۃ البقرہ جانتے ہیں لوگ کتنی بڑی اور لمبی سورۃ البقرہ ہے، تو آنسم نے اتنا حصہ پڑھ لیا، پھر اور آگے چلے۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے آگے چلے گئے تو شاید سورۃ البقرہ پڑھنے کے بعد رکوع کریں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ بھی مکمل کر لی، اور سورۃ البقرہ کے بعد آپ نے پھر سورۃ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی، اور پھر سورۃ النساء کی تلاوت شروع کر دی۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہی رہا کہ آنسلم اب رکوع کریں گے، اور آخر سورۃ نساء کی تلاوت کرنے کے بعد پھر رکوع کیا۔ وہ صحابی نوجوان تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ میں آنسلم کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہوں۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس وقت نماز کے دوران ایک بڑی بری بات کرنے کا ارادہ کیا، اور میں نے سوچا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے چھوڑ دوں اور خود میں پیچھے سے بھاگ جاؤں۔ تو یہ انہوں نے ارادہ کیا، کیونکہ اتنی لمبی عبادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معیار تھا وہ یہ تھا کہ لمبی عبادت اور خدا تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری، ایسی آواز آتی تھی کہ گویا جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے، ایسے درد اور تڑپ کے ساتھ آپ رویا کرتے تھے خدا تعالیٰ کے حضور۔ تو یہ عبادت کے معیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے، اور ہم کو ہمارے لیے یہ نمونہ چھوڑا کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ چلو اگر تم اتنی دیر عبادت نہیں کر سکتے تو کچھ دیر تو عبادت کرو، اگر تم 2-3 گھنٹے عبادت نہیں کر سکتے تو چلو 15 منٹ، 10 منٹ، 15، 20، 25 منٹ تک ہی کچھ نہ کچھ تہجد کی نماز تو پڑھو، کچھ نہ کچھ تو عادت ڈالو۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہم پر احسان ہے اس رنگ میں کہ آپ نے ہمیں خدا سے قرب کا طریقہ بتا دیا کہ کن راہوں پر چل کر ہم خدا تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں امن قائم کرنے کے سامان پیدا کیے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت سی لڑائیاں صرف اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ دوسرے کے مذہب کو جھوٹا سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہر قوم میں ایک نبی گزرا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ہر امت میں، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے، اس لیے تمہارا کام ہے کہ ہر نبی کی عزت کرو، ہر قوم کی عزت کرو۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور یہودی میں بحث ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں اور موسیٰ ان سے درجے میں کم ہیں۔ جب یہ بحث ہوئی اور مقدمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سب سے افضل ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا۔ سمپل سا آپ نے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر ترجیح نہ دو، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ اس طرح آپ نے اس یہودی کی دلداری فرمائی۔ تو کیسے ہر قوم کے بزرگوں کا ادب اور احترام کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ تو یہ ایک بہت بڑی قیام امن کے لیے تجویز ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ دیکھو دوسرے مذاہب کے اصولوں کو بھی برا بھلا نہ کہو۔ ایک تو یہ حصہ ہے کہ قوم کے بزرگوں کو برا بھلا نہ کہو، دوسرا اصول یہ بتایا کہ دیکھو کہ ان کے جو اصول ہیں اگرچہ وہ غلط ہیں، تم بھی مانتے ہو کہ وہ غلط ہیں، لیکن ان کو برا نہ کہو۔ جیسے فرمایا
لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ دیکھو وہ افراد یا وہ چیزیں جنہیں دوسرے مذاہب والے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے بت ہیں، ان کو بھی گالیاں نہ دو، اگرچہ بت غلط ہیں، لیکن یاد رکھو تم نے ان کے بتوں کو بھی گالی نہیں دینی، کیونکہ ان کے بت بھی ان کے نزدیک قابل عزت اور قابل توقیر ہیں۔ تو یہ اصولی بات بیان کر کے یہ فرما دیا کہ دیکھو اگر تم امن چاہتے ہو تو کسی کے بھی مقدس چیزوں کو برا بھلا نہ کہو، چاہے وہ بت ہی ہوں، ورنہ وہ خدا تعالیٰ کو جو حقیقی مولا ہے اس کو بھی گالیاں دیں گے، تو جس کی وجہ سے فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ تو دیکھیں کتنا احسان عظیم کیا آپ نے کہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایک بنیادی اصول بتا دیا۔ پھر آپ نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ کبھی یہ نہ کہو کہ دوسرا مذہب جو ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یاد رکھو ہر مذہب کی بنیاد حقیقت پر تھی، اور قرآن کریم میں اس جھگڑے کا ذکر آتا ہے کہ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے تھے عیسائیوں کا میں کوئی خوبی نہیں ہے، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودیوں میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ دونوں کا آپس میں ڈسپیوٹ تھا، جھگڑا چلا جاتا تھا، حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ یتلون الکتاب، کہ وہ ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ دیکھو کبھی بھی یہ نہ کہو کہ دوسرے مذہب میں بالکل کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ اعتراف کیا کہ ہر مذہب کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے نیکی پر، تقوی پر رکھی، اور ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور موجود ہے۔ چنانچہ قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ دیکھو آئندہ کی پیشگوئیاں تورات اور انجیل میں بھی تھیں۔ قرآن کریم خود فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت تھی اور نور تھا۔ تو دیکھیں کس خوش دلی کے ساتھ قرآن کریم یہ تسلیم کرتا ہے کہ دوسرے مذاہب بھی حقیقی تھے اور ان کی کتابوں میں بھی خوبیاں موجود ہیں۔ اس لیے یہ امن قائم کرنے کے لیے ایک یہ خوبی بتا دی کہ یاد رکھو کہ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جس میں کوئی نہ کوئی خوبی نہ ہو، اور خوبی کا اعتراف کرنا یہی نیکی ہے، ورنہ یہ بزدلی ہے کہ دوسرے کی خوبی کا اعتراف نہ کیا جائے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام امن کے لیے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ مسجد سب کے لیے کھلی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے آیا، بحث کرنے کے لیے آیا، اس موقع پر کہتے ہیں کہ ان کی نماز کا وقت ہو گیا، ان کی عبادت کا وقت ہو گیا، تو وہ باہر جانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ باہر کیوں جاتے ہیں، ہماری مسجد میں ہی آپ عبادت کر سکیں۔ چنانچہ ان سب نے مسجد نبوی میں ہی مشرق کی طرف منہ کر کے اس زمانے میں عبادت کی، اور وہ عبادت کا طریق مکمل طور پر ایسا تھا کہ جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا اتفاق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوش دلی کے ساتھ اجازت دی کہ ہماری مسجد میں آپ اپنے طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ طریق ہیں جو جنگ کو ختم کرنے کے لیے، جو لڑائی کو، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جو آپ کا ایک احسان عظیم ہے ہم پر۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو غلام تھے ان کے ساتھ بہت ہی حقیر سلوک کیا جاتا تھا، اور یہاں تک حقیر سلوک کیا جاتا تھا کہ وہ جانوروں جیسی ان کی زندگی تھی۔ ان کو جس طرح جانور منڈیوں میں فروخت ہوتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی جانوروں کی طرف خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ اس پر حضرت نے ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا کہ ان کی کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور آپ نے فرمایا کہ ان کی عزت کی جائے گی، بلکہ فرمایا کہ اے مسلمانوں جب تم اپنے خادموں کو کوئی کام دیا کرو، اور اگر کوئی کام ایسا ہو تو کہ ان کی طاقت سے زیادہ ہو تو تم اس میں خود بھی ان کی مدد کیا کرو، ورنہ ان کو کوئی کام ایسا دیا ہی نہ کرو جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ پھر عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ غلاموں کو جانوروں کی طرح مارا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعے کا ذکر آتا ہے کہ 7 بھائی تھے اور ان کے پاس ایک غلام تھا۔
ایک موقع پر ایک بھائی کو غلام پر غصہ آیا اور اس نے اس کو تھپڑ مار دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس غلام سے زیادہ خدا تعالیٰ کو تم پر حق ہے کہ وہ تمہیں مار سکے. ہزاروں نافرمانیاں تم کرتے ہو لیکن خدا تعالیٰ کا سلوک دیکھو. اس غلام کو ابھی آزاد کرو ورنہ تم آگ سے آزاد نہیں ہو سکو گے. چنانچہ ان 7 بھائیوں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر قرآن کریم سارا جب پڑھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غلام آزاد کرنے کے لیے کتنی نصیحت فرمائی کہ آہستہ آہستہ غلامی کو ختم کر دو. چنانچہ غلامی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے قرآن کریم کی تعلیم کے ذریعے سے غلامی کو بھی ختم کیا اور غلاموں پر ہونے والے جو مظالم تھے ان کو بھی دور کیا, ان کو بھی ختم کیا. تو یہی وجہ تھی کہ اسلام پر جو یقین رکھنے والے لوگ تھے, جو ایمان لانے والے لوگ تھے, وہ ابتدا میں زیادہ تر غلام ہی تھے کہ اس تعلیم کی وجہ سے بھی ان کو یہ احساس پیدا ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتنا عظیم احسان کیا ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے سیدنا بلال, اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ بلال آ گئے ہیں. تو یہ حالانکہ وہ ایک عرب کے معاشرے کے مطابق ایک غلام تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ان کو اتنی عزت دی. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا احسان عورتوں کے حوالے سے ہے, اور وہ یہ ہے کہ عرب کی دنیا کو اگر دیکھا جائے تو عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا. عرب لوگوں کا تو یہ طریقہ تھا کہ ورثے میں عورتوں کو بانٹ لیتے تھے. کہتے تھے یہ بیوی, یہ جب کوئی فوت ہو گیا تو کہتے تھے اس کو فلاں کے ورثے میں دے دو, یہ فلاں کے حق, اس کو فلاں کے نکاح میں دے دو بغیر اس کی رضامندی کے. تو یہ ان کا طریق تھا. لیکن قرآن کریم نے, اسلام نے آ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اعلان کیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے. یہ لوگ جو آج کہتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کی ایکویلٹی ہونی چاہیے, تو حقوق میں جو ایکویلٹی ہے وہ سب سے پہلے اسلام نے قائم کی. سب سے پہلے اسلام نے جائیداد میں حصے, عورتوں کے جائیداد میں حصہ قائم کیا. آپ کو بلکہ دلچسپ بات یہ میں بتاؤں کہ اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی عورتوں کا حصہ مقرر کر دیا ورثے میں. قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے کہ بیٹیاں ہوں تو اتنا حصہ, اگر ماں ہے تو اتنا حصہ, اگر بیوی ہے تو اس کا اتنا حصہ ملے گا, بہن ہے تو اتنا حصہ. قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے حصوں کی تقسیم کی ہے. تو لیکن آج بھی, آج کی مہذب دنیا بھی عورتوں کو وہ حق نہیں دلا سکی. بلکہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی جائیداد 2.5 لاکھ پاؤنڈ سے کم ہے تو وہ ورثے میں تقسیم ہی نہیں ہوتی. اگر 2.5 لاکھ سے زیادہ ہے یا 2.5 لاکھ کے قریب ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ اس کا حصہ جو ہے وہ بیوی کو چلا جاتا ہے, اور بچیوں کو پھر نہیں جاتا. آج تک بھی کوئی ایسا یہ رول نہیں بنا سکے کہ کس ترتیب کے ساتھ بیوی کو یا لڑکیوں کو, بیٹیوں کو حصہ ملنا چاہیے. لیکن اسلام نے ورثے کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج سے 1400 سال پہلے قائم کر دیا تھا. اسی طرح اسلام نے عورت کو یہ بھی حق دیا کہ وہ اگر خاوند سے ناراض ہے, ناخوش ہے اور نہیں رہ سکتی, یا خاوند ظالم ہے, تو وہ عورت طلاق لے کر علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے کے جو مذاہب تھے انہوں نے صرف ایک ہی شرط رکھی تھی کہ عورت کو طلاق صرف اس صورت میں مل سکتی ہے کہ اگر وہ بدکاری کرے, وہ بدکاری کی مرتکب ہو. تو یہ پہلے لوگوں کا طریق تھا. لیکن اب دیکھیں جو ڈیورس کا جو حق ہے وہ اب ملنا شروع ہو گیا ہے, اور یو کے میں بھی جو حق دیا گیا عورت کو ڈیورس کا وہ 1900 کے بعد دیا گیا. اسی طرح عورت کو ووٹ کا حق بھی اب دیا گیا. تو عورتوں کے حقوق تو اب قائم ہونے شروع ہوئے, لیکن اسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آج سے 1400 سال پہلے یہ تمام حقوق عورتوں کے قائم فرما دیے تھے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو عظیم احسان ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے غریبوں اور امیروں کے درمیان مساوات اس رنگ میں قائم کی. آپ نے کہا کہ
آپ لوگوں کے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امیر لوگوں کے پاس رقم اور روپیہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، اور غریبوں کے دل میں خود بخود یہ بات آتی ہے کہ ہم کچھ نہیں، ہم سوسائٹی کے مفید وجود نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر مالدار غریب کے ذریعے سے ہی کماتا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ اپنے مال کا 2.5% غریبوں کو دے دے، گویا زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ وہ رقم ہے جو امیروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان کے درمیان جو جھگڑے ہو سکتے تھے ان جھگڑوں کو روکنے کا ایک سلسلہ بتا دیا، اور اس رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان ان غریب طبقے پر بھی جو ہے وہ ایک احسان کیا۔ پھر آپ کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں قومی امتیازات تھے ان کو مٹا کر انسانی مساوات کو، ایکویلٹی کو قائم کیا۔ آپ سے پہلے ہر قوم اپنے آپ کو اعلیٰ قرار دیتی تھی۔ عرب حقارت کے طور پر کہتے تھے اجمی لوگ جاہل ہیں، ان کی ہمارے مقابلے میں کیا حقیقت ہے۔ اجمی لوگ عربوں کو کہتے تھے کہ عرب لوگ تو وحشی ہیں، رومنز کہتے تھے کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بنیادی ایک اصول بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، یاد رکھو کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، ولا احمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، ولا اسود علی احمر، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت ہے۔ پھر آگے فرمایا الا بالتقوی، ہاں ایک طرح سے فضیلت ہے، اور وہ یہ کہ اگر تم تقوی میں دوسروں سے بڑھ جاؤ۔ اسی کی طرف قرآن کریم توجہ دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے بہترین معزز شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو دیکھیں انسان، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس طرف توجہ دلائی کہ تقوی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ٹائم کے حوالے سے میں عرض کروں اتنا لمبا مضمون ہے کہ اس مختصر وقت میں تو ہم اس کی کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے، ایک بنیادی طور پہ بھی نہیں اس کو بیان کر سکتے۔ تو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھ کر اپنی ان گزارشات کو ختم کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں ایک رسول آیا تاکہ ان بحروں کو کان بخشے کہ جو نہ صرف آج سے بلکہ صدہا سال سے بہرے ہیں۔ کون اندھا ہے اور کون بہرا؟ وہی جس نے توحید کو قبول نہیں کیا، اور نہ اس رسول کو جس نے نئے سرے سے زمین پر توحید کو قائم کیا۔ وہی رسول جس نے وحشیوں کو انسان بنایا اور انسان سے با اخلاق انسان، یعنی سچے اور واقعی اخلاق کے مرکز اعتدال پر قائم کیا، اور پھر با اخلاق انسان سے با خدا ہونے کے الہی رنگ سے رنگین کیا۔ وہی رسول، ہاں وہی آفتاب صداقت جس کے قدموں پر ہزاروں مردے شرک اور دہریت اور فسق اور فجور کے جی اٹھے اور عملی طور پر قیامت کا نمونہ دکھلایا، جس نے مکہ میں ظہور فرما کر شرک اور انسان پرستی کی بہت سی تاریکیوں کو مٹا دیا۔ ہاں دنیا کا حقیقی نور وہی تھا جس نے دنیا کو تاریکی میں پا کر فی الواقع وہ روشنی عطا کی کہ اندھیری رات کو گویا دن بنا دیا۔ اس کے پہلے دنیا کیا تھی اور پھر اس کے آنے کے بعد کیا ہوئی، یہ ایک ایسا سوال نہیں ہے جس کے جواب میں کچھ دقت ہو۔ اگر ہم بے ایمانی کی راہ اختیار نہ کریں تو ہمارا کانشنس ضرور اس بات کے منوانے کے لیے ہمارا دامن پکڑے گا کہ اس جناب عالی سے پہلے خدا کی عظمت کو ہر ایک ملک کے لوگ بھول گئے تھے۔ اگر کسی نبی کی کوئی فضیلت ثابت ہو سکتی ہے تو وہ ان کاموں سے ہو سکتی ہے کہ کس نبی نے بین و انسان کی سچی ہمدردی سب نبیوں سے بڑھ کر ظاہر کی۔ تو اے سب لوگوں اٹھو اور گواہی دو کہ اس صفت میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بارے خدایا ہم نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ جزاک اللہ منصور ضیاء صاحب۔ سیدنا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اتنا دلچسپ اور اس کا روح پر اتنا اچھا اثر ہوتا ہے کہ چند منٹ تو کیا گھنٹوں بلکہ دنوں ہفتوں اگر ہم یہ ذکر خیر سنتے رہیں تو ہماری لذت التسکین میں اضافہ ہی ہوتا رہے۔ لیکن ظاہر ہے وقت کم ہے، تو اب ہم سوالات کی طرف جائیں گے۔ سوالات پر جانے سے پہلے جو احباب جماعت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ایک تو یہ درخواست ہے کہ یہ جو لنک ہے زوم کا، یہ اپنے دوسرے جاننے والے عزیزوں دوستوں احمدی یا جماعت میں بھی شیئر کر سکیں تاکہ وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور دوسرا، آپ اپنے سوالات بھی بھیجیں، الگ سے ہمیں بھیج دیں۔ اگر آپ خود سوال پوچھنا چاہیں تو وہ بھی ہماری ٹیم سے رابطہ کریں، اس کا بھی موقع آپ کے پاس ہے۔ تو میں ایک دوست نے، ایک بھائی نے ابھی ہاتھ کھڑا کیا ہے، ان کی طرف ہم آتے ہیں۔ مولانا صاحب، میرا سب سے پہلے سوال آپ سے یہ ہے کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت کی چند مثالیں تھی جو آپ نے دی، تو ان کا دائرہ کیا صرف مسلمانوں تک محدود تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر تک محدود تھا، یا آپ کی رحمت سے دوسرے بھی مستفید ہوتے تھے آپ کے زمانے میں، اور آپ کی تعلیمات اس حوالے سے کیا تھیں؟ اس پہ اگر مختصر سی روشنی ڈال دیں۔ جی جزاک اللہ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنی گزارشات میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اصول بیان کر دیے ہیں کہ جن کا مسلمان ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق، اس براہ راست تعلق نہیں ہے۔ ایک تو وہ حصہ ہے جن کا مسلمانوں سے تعلق ہے، جیسے عبادت ہے اور روزے رکھنے ہیں، اور اسی طرح بعض ایسی چیزیں ہیں جو عبادات سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ لیکن ایک حصہ ایسا ہے کہ اس کا عبادت سے تعلق نہیں بلکہ حقوق العباد سے تعلق ہے، جس کو بندوں کے حقوق کہتے ہیں۔ اور ان بندوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے ذریعے جو اصول پیش کیے، وہ ہر طرح کے حقوق موجود ہیں۔ آنسلم کے اپنے دوست بعض ایسے تھے جو مشرک تھے، اور آنسلم ان کو گفٹ دیا کرتے تھے باقاعدہ، تو ان سے حسن سلوک کا آنسلم کی اپنی زندگی سے ہی یہ جاری تھا۔ اب ایک مثال میں نے پیش کی کہ ایک یہودی شخص تھا، اس نے حضرت، اس کا مسلمان سے جھگڑا ہو گیا، اور اس بنیاد پہ جھگڑا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ تو اس پر جب وہ جھگڑا بڑھا تو آنسلم نے کتنے پیارے انداز سے اس جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ تو اس رنگ میں آنسلم نے ان کے دلوں کو یہ کہہ کر تسکین پہنچائی کہ کسی کے مذہبی جذبات کو ہم ہرگز تکلیف میں نہ ڈالیں، ان کو کسی بھی رنگ میں نہ کریں، بلکہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں بھی یہی پیغام تھا کہ دیکھو، تم جھوٹے معبودوں کو بھی گالیاں نہ دو، ورنہ قیام امن کا جو قیام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے یہ طریق ضروری ہے کہ اگرچہ وہ جھوٹے ہیں، اگرچہ تم سمجھتے ہو کہ ان کے ساتھ تمہارا اختلاف ہے، وہ بالکل غلط ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو برا بھلا نہ کہو۔ ایک پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم اس رنگ میں دی کہ دیکھو، اگر تمہیں گواہی دینی پڑے تو خواہ تمہیں گواہی اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے والدین کے خلاف گواہی دینے پڑے، اور تمہیں دشمن کے حق میں گواہی دینی پڑے تو دشمن کے حق میں گواہی دو، اور والدین کے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دے دو۔ تو یہ تعلیم ہے۔ پھر فرمایا کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں جو دوسرے ہیں، ان کے ساتھ آنسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ فرمایا کہ جس نے ان کے ساتھ
बदसलूकी की तो मैं क़यामत के दिन उनका गिरबान पकड़ूंगा और वो उन लोगों को दोज़ख की तरफ धकेल के ले जाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ बदसलूकी की। तो आसम ने अमन के एक ऐसे उसूल बयान किए हैं कि जो रहती दुनिया तक कायम रहने वाले हैं। ये एक बड़ा लंबा तफसीली टॉपिक है, अगर मजीद कोई ऐसा मौका मिले तो हम इसको गुफ्तगू को जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप जी जी कोई और सवाल है तो बता दें, वरना फिर मैं इस गुफ्तगू को भी जारी रख सकता हूँ, क्योंकि इतना इसकी वसी और अरीज इसकी हुजूर ने हज़रत सिस्टम ने जी जी बयान की है। नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूँ, और खुलासतन आपने इशारतन इसकी वजाहत कर दी है। तो चूंकि वक्त कम है, हमारे पास और भी सवालात हैं, मैं चाहूँगा कि मुख्तलिफ पहलुओं से इस हवाले से हम लोगों के सवालात के जवाब दे सकें, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा किसी नशिस्त में इस पर तफसीली बात भी करेंगे। तो एक दोस्त हैं हमारे साथ, नसीम अहमद डार साहब, वो बराह रास्त सवाल करना चाहते हैं। तो मैं अपनी टीम से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर उनको उनका माइक खोल दें। नसीम अहमद डार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी नसीम साहब। मुझे सब मेरा सवाल ये है कि जैसे अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जिन बातों को मना किया है, जैसे शराब है और बदकारी है, और इस तरह स्लेवरी को क्यों नहीं मना किया? इसकी क्या वजह हो सकती है? कंडमनेशन तो हमें पता है उसकी, और जैसे आपने फरमाया भी कि इनको रिहा करो, इनको अपना अपना बराबर का सलूक करो, ऑल दैट, लेकिन इसको बिल्कुल खत्म क्यों नहीं किया इस चीज को? जी ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। बड़ा आपने जो है ना वो दिलचस्प सवाल किया है, और ये उसकी वजह अगर देखी जाए, सबसे पहले तो मैं इस्लामी तालीम इसके बारे में बयान कर दूं कि चूंकि ये एक लंबे अरसे से रवाज चला आ रहा था गुलामी का, और कसरत से गुलाम जो थे उस जमाने में मौजूद थे, तो इस्लाम ने आहिस्ता आहिस्ता गुलामी को दूर किया है या उसको ख़त्म करने की तालीम दी। अचानक ख़त्म करने का नहीं इरशाद फरमाया। जैसे आपने शराब की मिसाल दी कि शराब को अचानक कह दिया, अचानक शराब को भी नहीं हराम किया, बल्कि सबसे पहले देखें इस्लाम तो शुरू हुआ जब हज़रत सल्लल्लाहु को नबूवत मिली मक्का में आप 13 साल रहे, तो उन 13 सालों में शराब को मना नहीं किया गया, बल्कि मदीना में जब तशरीफ लाए हज़रत सल्लल्लाहु तो 14-15 साल के बाद गोया के टोटल फिर शायद 2 हिजरी में या 3 हिजरी में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, गालिबन ये जंग बदर के बाद का वाक़या है, तो उस वक़्त शराब को हराम किया गया। गोया तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेज पर लेके आए गए और उसको फिर कह दिया गया कि अब से ये जायज़ नहीं है। इसी तरह जो स्लेवरी है उसको भी ख़त्म करने का इस्लाम ने ये तरीका बता दिया। फरमाया कि देखें जब जो गुलाम बन जाएं तो फरमाया कि फ़इम्मा मन्नन बादो, कि गुलाम रिहा करने का ये तरीका है कि मन्नन बतौर एहसान के गुलामों को आज़ाद कर दो। एक पहला स्टेप ये है। तो फरमाया अगर तुम गुलामों को बतौर एहसान नहीं कर सकते तो फिर नेक्स्ट है कि वइम्मा फिदान, फिदिया लेकर तुम उनको आज़ाद कर दो। दूसरा हो गया। तीसरा हिस्सा है कि तुम अगर फिदिया भी नहीं लेना चाहते या फिदिया का भी कोई जिक्र नहीं है, तो तीसरा हिस्सा ये बता दिया कि मुकातबत कर लो। मुकातबत एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से वो गुलामी से नजात पा सकते हैं। अब मैं आपके इस सवाल की तरफ, चूंकि ये अहम सवाल है, इस सवाल की तरफ आता हूँ कि क्या वजह है कि इस्लाम ने यकलख्त आज़ाद नहीं कर दिए, तमाम जो गुलाम थे उनको यकलख्त आज़ाद क्यों ना कर दिया? तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि उस जमाने में कोई प्रॉपर जेल या प्रिजन नहीं हुआ करती थी। उस जमाने में जब जो जंगों के जरिए जो कैदी बनते थे तो उनको लोगों में तकसीम किया जाता था, क्योंकि प्रॉपर जेल नहीं थी, तो प्रॉपर प्रिजन कैद कोई नहीं हुआ करती थी, तो लोगों को कहा जाता था कि इनके खाने का ख्याल तुमने रखना है, इनके कपड़ों का ख्याल तुमने रखना है, इनके पहनने का, इनका ये भी ख्याल रखना है कि ये सोसाइटी में कोई खराबी पैदा ना करें। अगर ये सोसाइटी में खराबी पैदा करेंगे तो उसके जिनको जिम्मे लगाया गया होता था उनको पूछा जाता था। तो ये गुलामी की एक उस जमाने में ये शक्ल थी। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया था कि देखो
یہ غلامی صرف اس وقت ہے حتی تضع الحرب اوزارہا. اگر آپ دیکھ سکیں سورت محمد ہے آیت نمبر 5، تو اس میں لکھا ہے کہ اس وقت تک غلامی ہے جب تک کہ جنگوں کا خاتمہ نہ ہو جائے. تو یہ دراصل پیش گوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب پراپر پریزن شروع ہو جائے گی اور جنگی قیدیوں کو بطور قید کے لوگوں کے سپرد نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے جیلیں بنائی جائیں گی، قید خانے بنائے جائیں گے. تو اس زمانے میں کیا فرمایا کہ جنگ، جب یہ مذہبی جنگوں کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس وقت سے غلامی ختم ہو جائے گی. بالکل. اس کا حوالہ دوبارہ سے بتائیے گا کون سی صورت ہے؟ اور یہ سورت محمد ہے اور ورس نمبر ہے 5. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اس میں یہ ایک بڑا اور یہ زمانہ مسیح وسلم کا زمانہ ہے کہ جس میں یضع الحرب ہونا تھا، جنگوں کا خاتمہ ہونا تھا، غلامی کا خاتمہ ہونا تھا. تو یک لخت اس لیے ختم نہیں کیا گیا کہ چونکہ اگر لوگوں کو اس وقت غلاموں کو اگر اچانک آزاد کر دیا جاتا تو معاشرے میں اتنا فتنہ اور فساد پھیلتا کہ انہوں کو روٹین جب نہیں ملنی تھی تو انہوں نے کیا کرنا تھا، ڈاکے ڈالنے تھے، چوریاں کرنی تھی. ان عورتوں کی اگر شادیاں نہ کرائی جاتی تو معاشرے میں ایک ایسا فحاشی کا سیلاب آنا تھا کہ جس میں سب نے بہہ جانا تھا اور معاشرے میں فساد ہی فساد پھیلنا تھا. جیسا کہ ہمارے سامنے عملی اگزامپل ہے کہ جب امریکہ نے اچانک، جو ابراہم لنکن تھا، اس نے اچانک غلام آزاد کیے تو اس کا نتیجہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو ایفرو امریکن ہیں ان کے درمیان اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے درمیان آج بھی کھینچاتانی جاری ہے. اور پچھلے دنوں میں بلیک لائیوز میٹر کا جو چلا ہے وہ اس کی پیچھے بنیاد ہی یہ ہے کہ ان کو بغیر حقوق دیے اچانک چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے امریکہ میں چوریاں بھی بڑھیں، امریکہ میں ڈاکے بھی بڑھے. تو یہ اسلام کی ایک بڑی پرحکمت تعلیم ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ان کو معاشرے کا ایک مفید وجود بنانے کے بعد پھر اس کو غلامی کو ختم کیا جائے. جزاک اللہ جی، آپ نے بہت اچھی بات بتائی. اور واقعی جیسے آپ نے فرمایا کہ جب جنگ ختم ہو جائے تو پھر یہ چیز ختم ہو جائے گی. میرا جی جزاک اللہ. جی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. بہت شکریہ مولانا صاحب، اور آپ کا بھی شکریہ نسیم صاحب، بہت اہم آپ نے سوال کیا. اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ایک ہاتھ ایک دوست نے ریز کیا تھا، مرزا سہیل شہزاد صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا کیا سوال ہے؟ مرزا صاحب میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین کہتے ہیں. ایک تو اس ضمن میں یہ سوال ہے کہ فار ایگزامپل، مطلب جسٹ ایگزامپلری کوشچن ہے یہ کہ کل کو ہم کوئی مطلب خلائی مخلوق جو ہے وہ کر لیتے ہیں دریافت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے لیے کیسے رحمت للعالمین کے اندر وہ کیسے آئیں گے؟ اور دوسری یہ کوشچن ہے کہ نارملی جب آپ غیر مسلموں سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مطلب جو ریفارمیشنز ہیں وہ کی ہیں، اچھی ریفارمیشنز کی ہیں، لیکن زیادہ تر جو ریفارمیشنز ہیں وہ مسلمانوں کے حق میں ہیں. فار ایگزامپل جب مسلمان کسی جگہ پہ جنگ کر کے قبضہ کرتے تھے تو ان کے اوپر ٹیکس لگا دیتے تھے. تو اس کا مطلب کیا؟ ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ کا سوال. جی جزاک اللہ. میرے صاحب پہلے سوال پہ اگر آپ کوئی ایک لائنر کہنا چاہیں تو آپ کے اپنا وہ ہے، اور دوسرا سوال آپ نے سن لیا. جی سہیل صاحب میں عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ بحث آج کی نہیں ہے، یہ پہلے زمانوں سے بڑی دیر سے چلی ہے کہ طبقات ہیں، زمین کے بھی طبقات ہیں، آسمان کے بھی طبقات ہیں. ایک حدیث کی بنیاد پر، بلکہ حضرت ابن عباس کا ایک اثر ہے، قول ہے، اس کی بنیاد پر یہ بحثیں پرانے علماء میں بہت چلی ہیں کہ آسلم رحمت للعالمین ہیں تو کیا ان کے لیے بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو اس حوالے سے بس مختصر سی بات ان تمام تفاصیل میں جانے سے کے بغیر ہی میں صرف یہ عرض کروں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کے رول بتائے. کل کو جو بھی ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا اس حوالے سے کہ کیا ہوگا، لیکن جو وسلم نے رول بیان کیے ہیں اس لحاظ سے آپ ہمیشہ کے لیے رحمت للعالمین ہی رہیں گے. اور العالم کا مطلب الف لام لگا ہوا ہے، رحمت للعالمین. اس کے لیے ضروری نہیں ہے
کہ تمام کائنات سے مراد کے جیسے مارس ہے یا مریخ یا دوسرے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ پہنچے، یہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت مریم کو اللہ فرمایا کہ میں نے تجھے تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ مریم جو تھیں، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کی والدہ، کیا وہ تمام جہانوں پر ان کی فضیلت تھی؟ نہیں، العالم الف لام لگا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب جب کسی انسان کے حق میں لیا جائے گا تو مراد موجود اور معلوم چیزوں کے بارے میں ہے، نہ کہ غیر معلوم چیزوں کے بارے میں۔ تو اس حوالے سے یہ مختلف بات ہے۔ دوسرا جو سوال ہے آپ کا، آپ نے چونکہ مثال دی ہے ایک خاص کہ مسلمانوں کے لیے آپ کے تمام احکامات ہیں، میں نے پچھلی اپنی گفتگو میں یہ تفصیل سے ظاہر کیا کہ آپ کے تفصیل سے بلکہ ثابت کیا ہے حدیث کے ذریعے سے بھی کہ اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنے احکامات تھے وہ ساری دنیا کے لیے تھے، نہ کہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے۔ ہاں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب جنگیں وغیرہ ہوتی ہیں اور دوسرے لوگ بھی آتے ہیں تو ان سے ٹیکس لیا جائے، تو بات یہ ہے کہ جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہتے ہیں اسلام کی روح میں نا۔ تو جزیے کی رقم اتنی معمولی رقم ہوا کرتی ہے کہ اگر اس کو زکوٰۃ کے ساتھ، زکوٰۃ بھی ایک ٹیکس ہے جو مسلمانوں سے لیا جاتا ہے، صرف نام ڈیفرنٹ ہے، مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے اور غیر مسلموں سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے، لیکن جو مسلمانوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جزیہ جو کہ غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے وہ اتنا معمولی ہے کہ اس کا زکوٰۃ کے ساتھ ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کا اگر 2.5% ہے تو اس کا تو 1% بھی بہت ہی تھوڑا ہے، اس سے بھی کم ہے، بلکہ کئی لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جزیہ صرف اس بات کے لیے ٹیکس لیا جاتا ہے کہ آپ کو ہم ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور وہ سروس کیا ہے کہ ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ ایک موقع پر ایسا ہوا، عیسائیوں کا ایک علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا تو وہاں کے لوگوں سے جزیہ لے لیا، ٹیکس لے لیا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جزیہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا، لیکن کسی وجہ سے مسلمانوں کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑا اور مسلمان واپس جانے لگے، تو تمام کا تمام وہ جزیہ، وہ ٹیکس مسلمانوں نے جو لیا تھا اس قوم کو واپس کیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور ان کو واپس کیا اور ساتھ یہ کہا کہ ہم نے تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا تھا اور ہم نے یہ کہا تھا کہ تم ہمیں ٹیکس دو، لیکن چونکہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکے اس لیے یہ تمہارا ٹیکس تمہیں ہم واپس کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب مسلمان جا رہے تھے وہ لوگ روتے تھے کہ کاش تم جیسے انصاف پسند لوگ دوبارہ آئیں دنیا میں۔ تو جو اعلیٰ درجے کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں ان میں یہی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی ناجائز ٹیکس کبھی کسی سے نہیں لیا۔ جی بہت خوبصورتی سے آپ نے مختصراً اس سوال کا جواب دے دیا مولانا صاحب۔ وقت کم رہ گیا، ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں۔ ایک دوست نے سوال ہم سے کیا تھا کہ a Muslim commented that since Islam was revealed more than hundreds of years ago, it's no longer applicable for useful to the lives and circumstances faced today by people in the 21st century. In order to fit in the modern world, the teachings of Islam need to be either updated or abolished. How can one respond to this with evidence? تو مختصراً میں اس کا اردو ترجمہ سب کے لیے کر دیتا ہوں کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں دوست کہ اسلام جو ہے اس کی تعلیمات سینکڑوں سال پہلے آئی تھیں، تو 21ویں سینچری میں جو موجودہ حالات ہیں، یہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے، اور جو ماڈرن دنیا ہے وہاں اسلام کی تعلیمات فٹ نہیں ہوتی، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا جواب دیں؟ جی جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ کون سی تعلیم ہے جو ماڈرن دنیا میں فٹ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہمیں کوئی پراپر مثال دیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اوپر حاشیے اتنے زیادہ چڑھا دیے گئے ہیں، بعض لوگوں نے اسلام کی ایسی تعلیم پیش کی ہے جس کے نتیجے میں آج یہ اعتراض پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اگر ہم اسلام کا وہ ورژن پیش کریں جو ہمارے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کیا ہے تو کسی بھی موقع پر کسی بھی رنگ میں اعتراض نہیں پیدا ہو سکتا جو اس تشریح پر جو حضرت مسیح وسلم کے ذریعے سے اور آپ کے خلفاء کے ذریعے سے ہم کو پہنچی ہے۔ چنانچہ دیکھ لیں کہ
پردے کے بارے میں لوگ اعتراض سب سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن اگر اس ورژن کو دیکھا جائے جو جماعت احمدیہ حضرت مسیح وسلم نے جو پیش کیا، آپ نے فرمایا کہ ایسا پردہ کہ جو گویا کہ قید خانے میں عورت کو رکھا جاتا ہے، عورت قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکال سکتی، یہ تو غیر اسلامی، ویسے ہی غیر اسلامی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر چہرے کو کھلا رکھ لیا جائے اور عورت باقی اپنے باڈی کو کور کر کے نکلے تو ہر کام وہ کر سکتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لیں عورتیں آج کی ماڈرن دنیا میں بھی تمام احمدی عورتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر میدان میں آگے نکلی ہیں اسی پردے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر جتنی بھی آپ فیلڈ دیکھ لیں ہر ایک جگہ پہ اسی پردے کے ساتھ عورتیں کامیابی حاصل کر رہی ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اس پردے کے اوپر ہی اعتراض کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی وہ ورژن جو ہم نے جو حضرت مسیح وسلم نے پیش کیا ہے، تو وہ اگر پیش کریں گے تو قرآن کریم پر کوئی اعتراض نہیں رہے گا، اسلام پر کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ ورنہ تو اس ورژن کو اگر پیش کیا جائے جو لوگوں نے اپنی طرف سے تشریحات بنائی ہیں تو اس پر تو اعتراض ہی اعتراض ہے۔ مثلا مرتد کی سزا قتل ہے، اس کے بارے میں تمام جو اکثر غیر احمدی ہیں وہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین بدل دیا اس کو قتل کر دو۔ اس حدیث کی بنیاد پہ غیر احمدی عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن سے ثابت کرو کہ قرآن کریم میں کس جگہ پہ لکھا ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جو مرتد ہوگا خدا تعالیٰ کے اوپر اس کا معاملہ ہے، فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں تو کوئی جبر ہی نہیں ہے۔ تو یہ معاملات جو وہ تشریح جب ہمارے نقطہ نظر سے پیش کی جائے گی تو جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ خود بخود دور ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ جو حدیث جس کی بنیاد پہ لوگ کہتے ہیں کہ مرتد کو قتل کرنا چاہیے، یہ حدیث اگرچہ بخاری میں ہے لیکن میں یہ بھی اپنے ناظرین کے لیے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس میں ایک راوی ہیں اکرمہ، جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیر تھا، تو انہوں نے ایسی حدیثیں بنائیں کہ جس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام آتا ہو۔ تو یہ بھی جو تھے اکرمہ مولا ابن عباس، یہ راوی ہیں ان کے اس حدیث کے، تو یہ انہوں نے بنائی اور منسوب کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو اس طرح کی روایات سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے، ورنہ اگر اس کا یہ مطلب لیا جائے من بدل دینہ فاقتلوہ، تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اگر کوئی یہودی مسلمان ہو کے دین تبدیل کرتا ہے تو اس کو بھی قتل کر دو۔ کیونکہ ترجمہ یہ ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنے دین کو تبدیل کیا اس کو قتل کر دو۔ اب دین تو وہ بھی تبدیل کر رہا ہے جو یہودی سے مسلمان ہو رہا ہے یا کرسچن سے مسلمان ہو رہا ہے، وہ بھی تو دین تبدیل ہی کر رہا ہے۔ اس لیے اس کے الفاظ میں ہی یہ پیغام موجود ہے کہ یہ حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ اس لیے اور اگر کوئی میرے سامنے کوئی مثالیں پیش کریں اس سوال سے ریلیٹڈ تو پھر ہم اس مثالوں کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ کیا مسلمانوں کی اسلام کی جو تعلیم ہے کیا وہ آج قابل عمل ہے یا نہیں ہے۔ میں تو کہوں گا کہ اسلام نے جیسے امن کی تعلیم دی ہے اس جیسی تعلیم ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز جو پیس سمپوزیم میں بار بار توجہ دلا چکے ہیں کہ پوری دنیا میں آج لڑائی کی صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے دوسرے کی دولت پر نظر، اور قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ اپنی نظروں کو دوسرے کی دولت کی طرف نہ رکھو، اس سے فساد پیدا ہوگا۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، کہ ان کے دوسرے لوگوں کے پاس جو سامان ہے اس کی طرف اپنی نظر نہ بڑھاؤ کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آج دیکھ لیں کہ جتنی دنیا میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اس کی بنیاد ہی یہ ہے۔ امریکہ یا یورپ یا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم تیل دوسرے کی جو عرب دنیا میں جو تیل بک رہا ہے ہم اس پر اپنا قبضہ کر لیں، یا جو گولڈ ہے گانا ہے اس میں گولڈ اگر نکل رہا ہے تو ہم اس پر قبضہ کر لیں۔ تو قرآن کریم کی اگر اس بنیادی تعلیم پر عمل کیا جائے کہ دیکھو تم نے صرف اپنے کسی کی چیز پر قبضہ نہیں کرنا بلکہ اپنی ذات، اپنے جو تمہارے پاس ذرائع موجود ہیں بس اس تک محدود رہو، اگر اس پر عمل کیا جائے تو دیکھیں دنیا میں کتنا امن اور سلامتی پیدا ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بلکہ پردے کی بات کی تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی، اب یہ محض اتفاق سمجھ لیں مغربی دنیا میں خاص طور پر پردے پر، اس میں بھی نقاب پر زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم جس وبا کا شکار ہے دنیا اور خاص طور پر مغربی دنیا، اس میں دیکھیں کہ وہی نقاب جو ہے وہ ہر ایک کی ضرورت بن گیا، اب اس کو حفاظت کے لیے وہ ضروری قرار دے دیا گیا۔
تو پردہ بھی حفاظت کے لیے اور یہ بھی حفاظت کے لیے، لیکن حفاظت کا رنگ اور ضرورت اپنی اپنی ہے، بس اس کے ادراک کی بات ہے۔ یہ ایک ضمنی بات میرے ذہن میں آئی تھی تو میں نے کہا شیئر کر دوں۔ وقت بالکل ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا، ہم نے چونکہ 5 منٹ پر شروع کیا تھا 6 بج کر، تو 5 منٹ ہمارے پاس ہیں۔ ایک سوال ہم لے لیتے ہیں آڈینس سے، 2 دوستوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، ایک حفیظ صاحب ہیں اور شاہزیب رانا، لیکن شاہزیب صاحب نے پہلے سوال کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ تو شاہزیب صاحب آپ کا کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ وعلیکم موقع دینے السلام کے لیے۔ ورحمۃ اللہ۔ ربی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ہم احمدی اس کی تشریح اور اس کے مطلب کو بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن بعض مخالفین اسی بات کو ایک نیا رنگ دیتے ہوئے حضرت مرزا صاحب کی کتاب تریاق القلوب کے ایک حوالے سے یہ سامنے ایک اعتراضی طور پر پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا، پہلے وہ پیدا ہوئی پھر میں پیدا ہوا اور اس کے بعد کوئی اور نہیں پیدا ہوا، لہٰذا میں اپنے ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ تو اس اعتراض کو آپ کس رنگ میں دیکھتے ہیں اور اس کا کیسے جواب دیتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ میں مختصر ترین عرض کر دیتا ہوں کہ خاتم النبیین کا مطلب ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ نبیوں میں سب سے افضل، ایسے ہی کرتے ہیں نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، تو خاتم الاولاد کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اولاد میں سب سے افضل۔ تو ہم بھی اسی بات کو مانتے ہیں کہ جو مسیح وسلم کے والدین کی اولاد میں سب سے افضل تھے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے۔ تو اگر ہم یہی ترجمہ کریں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔ یہ تو ہے ایک حصہ جو ان کو سمجھانا جی ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی کرتے ہو تو ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم مان لیں گے آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تم پہلے ہمیں یہ تو بتاؤ کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آئیں گے؟ اب پھر وہی لمبی بحث گفتگو شروع ہو جائے گی۔ شاہزیب رانا صاحب آپ ان کو اسی جگہ رکھیں کہ آپ پھر یہ بتائیں کہ اگر خاتم النبیین کا مطلب آخری ہے، مان لیتے ہیں ہم آخری ہے، تو یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آئیں گے؟ پھر یہ ان سے پوچھیں، پھر آپ جب جی اس پر گفتگو کریں گے تو آپ کو سارے جواب آپ کے سامنے کھلتے جائیں گے۔ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ، چونکہ آپ کے تو علم میں ہے اس لیے میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا کہ خاتم کا کیا مطلب ہے، خاتم کے جی معنی مہر کے ہوتے ہیں، وہ بڑا ایک لمبی بحث بن جائے گی اور ٹائم ہمیں اس کی ابھی اجازت نہیں دیتا۔ فی الحال مختصر سا رول یہ ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے سب سے افضل نبی، تو خاتم الاولاد فرمایا تو اپنی اولاد میں سب سے افضل۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم اب پروگرام ان دنوں میں کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا پروگرام تھا وہ ختم نبوت کے حوالے ہی سے تھا، اس کی ریکارڈنگ بھی کہیں پڑی ہوگی۔ اور ویسے تو اس موضوع پر شاہزیب آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تقاریر خلفاء مسیح موعود علیہ السلام کی موجود ہیں، کافی مواد ہے آڈیو ویڈیو میں، تو وہاں سے بھی ہم فائدہ انشاءاللہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آخری سوال مولانا صاحب میرا آپ سے یہ ہے، کیونکہ محسن انسانیت کے عنوان سے آج ہم بات کر رہے ہیں، تو آج ہم دنیا کی آگے، پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے آپ کی رحمت محدود نہیں تھی، تو قرآن کریم یہ بھی فرماتا ہے کہ سورۃ الفتح میں کہ رحماء بینہم، مسلمانوں کے والے سے کہ آپس میں بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن حالات یہ ہیں آج کی مسلمان دنیا کو اگر دیکھیں کہ رحم تو ایک دوسرے پر دور کی بات ہے، اکثر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں آپس میں۔ تو مختصر اگر یہ بتا دیں آخر پہ کہ یہ صورت کیوں پیدا ہوئی اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے، اور کیسے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ خوبصورت ترین پہلو ہے جس کی خدا نے گواہی دی کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ہم وہ سمجھیں اور دنیا کے پاس کیسے لے کے جائیں، اور اس کا نمونہ آج دنیا میں کون ہے؟ جی جزاکم اللہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام دنیا سے اٹھ جائے گا، اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن صرف رسمی رنگ میں باقی رہ جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اس زمانے میں فتنے اپنے عروج پر ہوں گے اور جو مولوی ہوں گے، علماء، وہ بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیشگوئی کے طور پر فرمایا، اور فرمایا کہ انہی میں سے فتنے نکلیں گے، ان علماء میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس چلے جائیں گے۔ تو گویا تکفیر بازی کا بھی آسم نے ایک رنگ میں پیشگوئی فرما دی کہ ہر کوئی فرقہ دوسرے کو کافر کہے گا اور دوسرے سے بغض رکھے گا۔
تو یہ تو وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آنسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہو رہا ہے. ساتھ ہی آنسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو اس وقت جب یہ حالت پیدا ہوگی تو ایک شخص ہوگا حضرت سلمان فارسی کی اولاد میں، یعنی کہ اہل فارس میں سے ایک شخص ہوگا. حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا کہ ان میں سے کوئی شخص اسلام کو دوبارہ قائم کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا. تو دیکھیں آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو جماعت احمدیہ ہے وہ اسلام کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے. کہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی حال ہی میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے خطبات کا ایک لمبا سلسلہ شروع فرمایا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی آ رہی ہے، صحابہ کی سیرت بھی آ رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، خلفاء کا بھی، جو خلفائے راشدین ہیں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو اس میں دیکھیں کس رنگ میں پچھلے سے پچھلے خطبے کی بات کروں گا کہ جس میں کس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ کو معاف کیا، کہ وہ اکرمہ جن کے بارے میں فیصلہ صادر ہو چکا تھا کہ انہوں نے جرم کیے ہیں تو اب ان کو یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے، اور ان کے گویا اس رنگ میں قتل کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے سب سے زیادہ اسلام فتنہ اور فساد ڈالا ہے. لیکن جب وہ بھی آ کے معافی مانگتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیں، ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں. جو ہند تھی، ہند وہ عورت تھی ابو سفیان کی بیوی، وہ عورت تھی کہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آنسلم کے چچا تھے ان کو نیزہ مار کر شہید کروایا، اور اس کے بعد ان کا کلیجہ جو لیور تھا وہ چبایا، اپنے دانتوں سے چبایا اس عورت نے. اور شدید نفرت تھی اس عورت کے دل میں اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. لیکن دیکھیں آنسلم نے اپنے جانی دشمن کو کیسے معاف کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی جو حضرت زینب، ان کا حمل گرا دیا. حبار بن الاسود نام تھا اس شخص کا، اس نے ان کو ٹانگ مار کے ان کی پیٹ میں وہ حاملہ تھیں، حمل ضائع کر دیا. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف فرما دیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دیکھیں جو رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت ہے. آپ زندگی پڑھیں تو یہ گواہی صرف ہم نے نہیں، غیروں نے بھی دی ہے. جو غیر جانبدار ہو کر جو لوگ کرتے ہیں، جو کمنٹس کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کو پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، ان کی گواہیاں موجود ہیں. آپ بلکہ سرچ کریں کہ جو غیر مسلموں نے آنسلم کے بارے میں فرمایا، انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ ایسا نبی تھا کہ جس کی رحمت ہر ایک کے لیے وسیع تھی، اور کیسے آنسلم کی ذات کے بارے میں انہوں نے تعریفی کلمات کہے ہیں. تو یہ تو کوئی محتاج بیان ہی نہیں ہے اس چیز کو. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے بتایا آج دنیا جس تذبذب کا شکار ہے اور جو حالات ہیں اس میں سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا جو اصل روحانی فیض ہے وہ آپ کے روحانی بطل جلیل حضرت مسیح علیہ السلام کے خلیفہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ذریعے سے جاری ہے، اور اس کی جھلک ہم مختلف رنگ میں آئے دن دیکھتے رہتے ہیں. تو ہمیں خود اس چیز کو سمجھنے اور پھر تبلیغ کے میدان میں دنیا تک لے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی آج کے زمانے میں اشد ضرورت ہے مسلم امت کو بھی اور دوسروں کو بھی، کہ ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل تعلیم، اصل سیرت، اصل کردار یہ ہے. تو یہاں میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا مولانا صاحب، جزاک اللہ آپ کے وقت کا. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے اس سیشن میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور سب احباب کا جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے ان کا بھی بہت شکریہ. اور اگر کسی کے سوال کا جواب ہم نہیں دے سکے اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، آئندہ کسی نشست میں کوشش کریں گے. تو دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.